أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے نہایت معزز و محتشم سامعین کرام اور اسٹیج کی زینت، میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد صاحب ایڈوکیٹ لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک پاکستان ڈویژن گجرانوالہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد صاحب تحریک لبیک پاکستان امیر حلقہ پیر اکتالی، حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حسین صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان حلقہ پیر اکتالی، اور بانیان محفل محترم جناب عزت مآب چودھری محمد اورنگزیب جٹ صاحب، چودھری محمد امجد جٹ صاحب اور حافظ محمد عقیل باجوہ صاحب اور علی عمیر باجوہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس لازوال پروگرام کو اور اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ احباب دی وقار، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تمہید باندھی جائے یا اس انداز میں گفتگو کی جائے۔ مجھ سے قبل آپ نے خطابات سنے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر محمد اویس رضا صاحب آستانہ لیاقت تشریف اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد صاحب کا، یقیناً ان کے خطابات کے بعد تو گنجائش تو نہیں ہے کہ میری ضرورت ہو جس انداز میں اور جس مدلل طریقے کے ساتھ انہوں نے بات کو اور گفتگو کو اور موضوع آپ کو سمجھایا، لیکن پھر بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ گفتگو کرنے کے بعد پھر اجازت چاہیں گے۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا
اور یہ اس کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑھ کے جو اس کی بارگاہ میں شکر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس بات کا اگر بندہ شکر ادا کرنا چاہے تو رب کائنات اگر لاکھوں صدیاں بھی بندے کو عطا فرمائے تو اس بات کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سب کو محمد عربی کا غلام بنایا، حضور کا امتی بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے دونوں جہاں کا مالک بنا کے بھیجا۔ آقا کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے بڑی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم بحیثیت امتی ہونے کے ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز اور روزے، صدقات و خیرات اور دیگر اعمال صالح کر کے میں رب کا قرب حاصل کر سکتا ہوں، تو اتنی دیر تک وہ رب کا محب نہیں بنے گا، اتنی دیر تک وہ رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع نہ روشن ہو جائے۔ اگر حضور کی محبت سینے کے اندر موجود ہے تو پھر یاد رکھو کہ اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کے اعمال صالح بھی قبول ہے، اس کے دیگر احکامات ربانی کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی اللہ قبول فرما لے گا، اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، حضور کا ادب ہے، حضور کا پیار ہے، حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرے دینے کا جذبہ موجود ہے، پھر وہ رب کا قرب بھی حاصل فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی اور پھر ٹوٹ کے محبت کی، صحابہ نے بھی ٹوٹ کے محبت کی ہے، اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ خود آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، کائنات میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہیں بنا لیتے، اتنی دیر تک تم مومن ہو سکتے نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ آقا شیرازی آپ فرماتے ہیں رب کائنات اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن لیتا ہے جس کے اندر عشق مصطفیٰ کو ڈال دیتا ہے، رب ان کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کو ڈال دیتا ہے، رب ان میں سے اور بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنتا ہے، ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے تو آج آپ دیکھتے ہیں جہاں حضور کی ناموس کا وقت معاملہ آتا ہے، پہرا دینے کا وقت آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے گن گانے کا وقت آتا ہے، تو وہاں حضور سے بغض و عناد رکھنے والے بھی آپ کو موجود نظر آئیں گے، وہاں حضور سے دشمنی رکھنے والے بھی آپ کو موجود آئیں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو دین اور دنیا کے اندر اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، حضور نے نماز کے بعد فرمایا وہ کون ہے بندہ جو قیامت کے متعلق سوال کرتا، جس نے قیامت کے متعلق پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہاں،
کہ مجھے قیامت کا علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے، قیامت کا مجھے علم ہے کہ کب قائم ہوگی، لیکن یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ صدقات و خیرات ہیں، ایک چیز ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں، آج ہم کہتے ہیں ہم فلاں سے پیار کرنے والے ہیں، ہم فلاں سے پیار کرتے ہیں، فلاں ہمارا لیڈر ہے، ہم اسے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے عزت رکھتے ہیں۔ اور سماعت فرماؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے اور قیامت کی صبح تک یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔ حضور سے محبت کرنے والے بھی موجود ہوں گے، نہ زیادہ نوالے ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ صدقات و خیرات ہیں، ایک ہی عمل ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَحْبَبْتَ، فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہو گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ تشریف رکھو، گفتگو پر سنو۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگوں کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنی نمازوں پہ، اور نمازیں چار پڑھ کے کہتے ہیں میں بھی عاشق رسول ہوں، جس علامہ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ صرف نماز پڑھنے سے بندہ عاشق رسول نہیں بنتا، روزہ رکھنے سے صرف عاشق رسول نہیں بنتا، یا دیگر احکامات ربانی کو پر عمل کرنے سے صرف عاشق رسول نہیں بنتا جب تک اس کے سینے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت نہ ہو۔ اور جنہوں نے محبت کی پھر ان کا اجر کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ پریشان ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صوبان پریشان ہو، کیا وجہ ہے، کیا وجہ پریشان ہو؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان اس لیے ہوں، ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی ظاہری پردہ فرما جانا ہے، آپ کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ کا مقام عرفہ والا ہوگا، آپ کا مقام عرفہ والا ہوگا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ٹھہرے، ہمارا مقام کہیں اور ہوگا۔ یہاں مدینے میں جب بھی دل کرتا ہے، جب من میں آتا ہے، گھر سے اٹھتے ہیں چہرے کی زیارت کرنے کے لیے تو آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر بدوحا کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جنت کے اندر آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا، ہم غلاموں میں ہمارا مقام علیحدہ ہوگا۔ ادھر نبی اور اس کے صحابی کی بات گفتگو ہو رہی ہے، ادھر رب جلیل نے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ فرمایا بھائی یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور بڑے خوش قسمت سنیو، آپ لوگ محبت کرنے والے ہو، آپ کو جو عقیدہ ملا ہے وہ محبت کرنے والا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو بات کرتا چلا جاؤں، جو اس دور کے اندر جب ہر طرف دجالیت تھی، جب ہر طرف قادیانیت تھی، جب ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، اس وقت ایک مرد بلندر نکلتا ہے مسجد رحمت للعالمین سے اور نعرہ رسالت بلند کرتا ہے، لبیک یا رسول نبوت کی صدا کو بلند کرتا ہے، اور بلند کر کے ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، آج کروڑوں دلوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کی شفاعت یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تشریف رکھیں، بڑے خوش قسمت ہیں آپ، رب کائنات کے قرآن کا فیصلہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ نبی سے محبت کرنا یہ اطاعت ہے کہ نافرمانی ہے؟
بولو یہ تو نیند آئی ہے تو میں چھوڑ دینا. حضور سے محبت کرنا اطاعت ہے نافرمانی ہے؟ اطاعت ہے. نبی کی ناموس پہ پہرا دینا کیا ہے؟ نبی کی ختم نبوت کو پر پہرا دینا کیا ہے؟ پیچھے تک آواز جائے اور وہاں سے بھی لبیک کا یہ آواز آئے کہ نبی کی ختم نبوت کو پر پہرا دینا کیا ہے؟ جب ہم یہ کام کرتے ہیں ہم ناموس رسالت کے اوپر جب پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت پر حملہ ہو جاتا ہے ہالینڈ کا سور اگر نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے ڈنمارک کے اندر اب نبی کے خاکے بنتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والے ان کے پاکستان میں ایک نہیں ہے. آج سینکڑوں پارٹییں سیاسی موجود ہے لیکن کوئی اس بات پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا ہے. اس وقت اگر کوئی آواز کو بلند کرنے والے ہیں تو لبیک والے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. خوش قسمت ہو اللہ کی قسم خوش قسمت ہو اس گئے گزرے دور کے اندر رب کائنات نے اس سیاسی جماعت تحریک لبیک عطا فرما دیتی ہے. اے بابا جی حضور کا اخلاص بابا جی حضور کی محنت فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. کون؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو نبی کی اطاعت کرتا رہا جو نبی سے محبت کرتا رہا جو نبی سے پیار کرتا رہا جو نبی کی نماز پہ پیارا دیتا رہا جو نبی کی ختم نبوتوں پر اگر گولی بھی چلے تو سینہ تار تک کھڑا ہو جاتا ہے. وہ قیامت کے دن جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہداء کے ساتھ ہوگا. امام ربانی مجدد الفسان کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب پر نبی شان فاکلو سب پر نبی شان فاکلو. سنو یاد بہت سنو یاد کی گل ہے تھک گئے ہو وہ تھک گئے ہو وہ تھک گئے ہو. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا لبیک کرے تھکے نہیں. تم نے پرچے بھی کاٹے ہیں تم نے فورس شیڈول میں بھی ڈالا ہے تم نے اسٹینڈ فائر بھی کیے ہیں. آج بھی سونا آج بھی لبیک والوں کے سینے اور کل بھی لبیک والوں کے سینے حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ لاؤ گاج کے من صبا نبیہ من صبا نبیہ من صبا نبیہ من صبا نبیہ من صبا نبیہ. ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صاحب اس دور دے اندر لبیک والیاں نے قرون اولا دی یاد مطالعہ کیتا ہے. میں قسم لوگ کے کہندہ پہ آؤ سنو جب غزوہ احد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کو ایذا پہنچائی گئی تو اس وقت مدینہ شریف کے اندر رہنے والی ایک مائی صاحبہ جس کا نام ام عامر تھا اس کے کانوں میں حضور کے متعلق یہ گفتگو پہنچی کہ حضور کو ایذا دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. بیتابی کے عالم میں حضور کی محبت میں ورفتگی کے عالم میں مدینہ سے نکلتی ہیں باپردہ ہو کر
اور احد کی طرف سفر شروع کرتی ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی گئی ہے. میں اپنے نبی کو جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لوں گی اتنی دیر تک مجھے سکون ہی نہیں ملے گا. سفر شروع ہوتا ہے, جا رہی ہیں, راستے میں ملاقات ہوتی ہے ایک آدمی سے. کہا میں عمر کہاں جا رہی؟ کہا احد میں حضور کو ایذا پہنچائی گئی ہے, مجھے رہا نہیں گیا, مجھے بولو مجھے رہا نہیں گیا. ادھر جب ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوا تو بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور قبلہ امیر المجاہدین شیخ العظیم مفتی خادم حسین ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جوانوں اب نکل آؤ. پھر لوگوں نے بھی کہا ہم میں گھروں میں اب رہنا نہیں ہے, ہم سے رہا نہیں جا رہا, ہم فیض آباد پہنچیں گے, ہم فیض آباد پہنچیں گے. یہ عمل کیا. مائی صاحبہ نے کہا مجھ سے رہا نہیں گیا. کہوں میں عمر تمہیں پتا ہے اسی جنگ میں تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے. کہا چھوڑ میرے بیٹے کی بات کو, مجھے حضور کے متعلق بتا. چھوڑ میرے بیٹے کو, مجھے بتا میرے نبی کا کیا حال ہے. آپ آگے تشریف لے جاتی ہیں, پھر ملاقات ہوتی ہے. کہوں میں عمر کہاں جا رہی ہو؟ احد میں جا رہی ہو, حضور کے متعلق بتا. کہوں میں عمر تمہیں پتا ہے تمہارے خامد کو شہید کر دیا گیا ہے. کہا چھوڑو میرے خامد کو, مجھے نبی کے متعلق بتا. وہ میرے نبی کیسا ہے؟ پھر آگے چلتی ہے, پھر بھائی کی خبر ملتی ہے, پھر اور آگے چلتی ہے, پھر باپ کی خبر ملتی ہے کہ آپ کے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا. جب میدان احد میں پہنچتی ہے, نبی کریم علیہ السلام کے وجوہ کے چہرے کی زیارت فرماتی ہے. جو اس وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے راستے میں پتا چلا اور لبیک والو آپ بڑے خوش قسمت ہو, آپ نے جب حضور کی نماز کے اوپر جان دینے کی باری آئی آپ نے گھریز نہیں کیا, آپ گھروں میں بیٹھے رہے, آپ نے اپنی اولادوں کی فکر نہیں کی, کاروبار کی فکر نہیں کی, نوکریوں کی فکر نہیں کی, کیونکہ آپ ان کو ماننے والے ہیں جو صحابہ کرام ان کو کہتے ہیں, آپ ان کو ماننے والے ہیں جو اولیاء کرام ان کو کہتے ہیں, آپ ان کو ماننے والے ہیں جن کی تعریف انبیاء کرتے رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے راستے میں پتا چلا کہ میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, میرا باپ بھی شہید ہو گیا, میرا بھائی بھی شہید ہو گیا, میرا خامد بھی شہید ہو گیا, لیکن یا رسول اللہ جب میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے مجھے سارے غم بھول گئے, سارے غم بھول گئے. یار میں نے دسو جس بندے نے 4 خونی رشتے دنیا میں چلے جاون, جامع شہادت نوش کر جاون, آج ایک پتر بفوت ہو جاوے نا تو بندے کی کیفیت بدل جاندی ہے, وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے, انہوں پتہ نہیں ہوتا میں کی کر رہا ہوں کہ کتنے ہوتی, کیفیت ایسی ہوتی غم دے نال. لیکن واہ بھائی صحابہ, آپ کی عظمت پر کروڑوں سلام ہے, آپ کے جذبے پر کروڑوں سلام ہے کہ رب کائنات کے محبوب کی محبت میں آپ نے اپنے بیٹوں کو تو قربان کر دیا ہے, لیکن وہ دعا کی محبت کو دل سے بھی نکالنا بلکہ دل میں ڈال کے رکھا ہے. حضرت ابی بن زید, میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ آخری بات ہے کیونکہ 11:20 کے اوپر 4 منٹ رہ گئے ہیں, انشاءاللہ ختم ہو جائے گی گفتگو. حضرت حبیب بن زید, میں اس لیے بات کر رہا ہوں, گزارش کر رہا تھا آج تک ہم گزر رہے ہیں انہی حالات سے. آج ہمیں کئی طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. آج لوگ طرح طرح کے ہمیں تانے بھی دیتے ہیں, آج طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, آج گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں تکلیفیں بھی دی جا رہی ہیں, لیکن آج الحمدللہ ہم پھر بھی میدان عمل میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے بولو کھڑے رہو دے. اگر بیٹا مشکل آ جائے تامی کھڑے رہو دے, اگر پرچے کٹنے گورنمنٹ تامی کھڑے رہو گے, اگر گولیاں نبوئی نبی نمو سنتے کھان دے بیٹا تامی کھڑے رہو گے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
مسلمہ کے فوجیوں نے پکڑا، مسلمہ کے سامنے لے گئے تو اس نے کہا کہ کہو محمد اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا محمد اللہ کے رسول. حضرت بی بن زیاد سے پھر کہا کہ کہو مسلمہ اللہ کا رسول ہے. کہا سنا نہیں سمجھے بات، سنا ہی نہیں ہے تو کہتا کیا ہے؟ اس خبیث زبان سے لفظ کون سے نکال رہا ہے؟ میں نے سنا ہی نہیں ہے. اس نے کہا اگر نہیں سنا ایک بازو کاٹ دیا. پھر یہی گفتگو ہوئی. آپ نے کہا سنا ہی نہیں ہے، دوسرا بازو کاٹ دیا، پھر ایک ٹانگ کاٹ دی، پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی. لیکن یارو محمد عربی کے غلام کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی جھکا نہ سکا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت کے اوپر حبیب بن زیاد نے اپنی جان تو قربان کر دی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا لیے، لیکن حضور کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالا. الجہاد الجہاد لبیک الجہاد 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 تاجدار ختم نبوت. اور یہ میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح کے ظلم و ستم کر رہے ہو اور جس طرح کے تم ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو، اور بالخصوص ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ تم نے گرائے ہیں، یہ یاد رکھو تم اس سے بھی زیادہ ظلم کر لو، لیکن ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں. یاد رکھو چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا. اور میں امیر محترم کی استقامت، آپ کی جرت اور آپ کی بہادری کو کروڑوں سلام کرتا ہوں. آپ کے نام ہوگا ٹھنڈک دل دا چین سعد حسین خادم حسین، دی ٹھنڈک دل دا چین سعد حسین خادم حسین، دی ٹھنڈک دل دا چین. سعد حسین خادم حسین. جب حضور قبلہ امیر محترم کو گرفتار کیا گیا، یہ گفتگو پیر سید نیت اللہ شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ کی. ہم پنڈی میں حاضر ہوئے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم نے افواہیں سنی تھی، لیکن چھوٹے سالہ صاحب حافظ محمد انس رضوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی ملاقات ہوئی بالمشافہ. تو حافظ صاحب نے بتایا کہ مجھے اتنا تشدد کیا یہ اوائل کے دنوں میں، اتنا تشدد مجھ پر کیا. اور یقین جانیے گا کہ الفاظ بیان کرنے میں دل اور کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ تشدد اتنا کیا کہ ایک ماہ تک زخموں سے خون آتا رہا. ایک ماہ تک زخموں سے خون آتا رہا. اور اس سے بھی آگے بات کرتا چلوں، ہر طرح کا کنڈے انہوں نے آزمائے، ہر طرح کا پریشر انہوں نے ڈالا. اور حافظ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں جنرل فیض میر کے پاس بھی لے کے گئے DHO میں، وہاں بھی دباؤ ڈالا گیا، وہاں بھی دباؤ ڈالا گیا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہارا پالا کسی شیر کے بیٹے شیر سے پڑا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس شیر سے تمہارا پالا پڑا ہے. یہ تو کچھ نہیں تکلیف ہے. حافظ صاحب کا یہ بیان ہے، اگر تم پاؤں سے مجھے کاٹنا شروع کرو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے جاؤ، پھر بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. نبی کی ناموس کے زیروں پر پہلا دیتا ہوں. ہماری جان ہے پہچان، PNP کی ہے یہ شان. دیکھو میدان میں رضوی کی تو پہچان ہے اور فخر پاکستان ہے. رضوی کی تو پہچان ہے اور فخر پاکستان ہے. ساتھ تیرے لیے اپنی جان بھی قربان ہے. ختم نبوت پہ پیرا، ختم نبوت پہ پیرا تیرا یہ ایمان ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت
مصطفیٰ جان رحمت پہ